حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں کے لیے ملاقات کا تحفہ سجدہ تھا، اس امت کے لیے ملاقات کا تحفہ سلام ہے، یہ اہل جنت کا تحفہ ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخص کے پاس سے گزرتے تو اسے سلام نہ کرتے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ شخص میرے سلام کا جواب نہ دے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجیں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرے شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے اس کے لیے 30 نیکیوں کی خوشخبری سنائی۔ اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عبد الحمید بن بحرام نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے انہیں سلام کیا اور دست مبارک سے سلام کا اشارہ فرمایا۔ راوی عبد الحمید بن بحرام نے بھی یہ روایت بیان کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے آپ کے سلام کی کیفیت بتلائی، اور یہ ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کو سلام کرنے کے سلسلے میں ذیل کی روایات سے اسوۂ نبوی کی تفصیل ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے لا تبدوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في الطريق فاستردهم الى ضيقه، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں ابتدا مت کرو، جب ان میں سے کوئی راستے میں ملے تو اسے تنگ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذمیوں کو سلام کرنے کے سلسلے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں لا تصامحوا اہل الذم ولا تبدؤوهم بالسلام فاذا لقيتموهم في الطريق فادتروهم الى عضيفة، یہ حوالہ سابق کے مطابق حدیث ہے۔ ذمیوں سے نہ مصافحہ کرو اور نہ انہیں سلام کرنے میں پہل کرو، اگر وہ راستے میں ملیں تو انہیں تنگ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم، لیکن میں نے اس کے جواب میں کہا بل علیکم السلام واللعنہ، بلکہ خود تم پر موت اور لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا میں نے سنا ہے اور جواب بھی دے دیا ہے، وعلیکم یعنی تم پر بھی وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں یہ اصول بیان فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر الصغیر علی الکبیر، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سوار پیادہ پا کو اور پیادہ پا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام اور مصافحے کے سلسلے میں کچھ اور روایات حسب ذیل ہیں۔ لا تشبہ الیہود ولا النصارى فإن تسلیم الیہود الاشارہ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارہ بالاکف، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے اور نصارہ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کو عمر بن شعبی عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کی سند کو ضعیف کہا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اذا انتهي احدكم الى مجلس
فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بالحق من الأخيرة. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے اہل مجلس کو سلام کرنا چاہیے، پھر اگر مرضی ہو تو مجلس میں بیٹھ جائے، اور جب مجلس سے واپس جانے کے لیے کھڑا ہو تب بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ حق بجانب اور موزوں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مومن ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 69 اس شخص کو ملتی ہیں جو ان میں زیادہ خندہ روح ہو. اور یہ خرائطی کی حدیث ہے جو کہ بسند ضعیف ہے. اس مضمون کی ایک روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں ان دو مسلمانوں میں جو آپس میں ملتے ہیں اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں باری تعالی کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 رحمتیں ابتدا کرنے والے کو ملتی ہیں اور 10 دوسرے کو. اور یہ مسند بازار اور بحقی کی حدیث ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصافحہ دوستی بڑھاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ناقل ہیں، تام تحیاتکم بینکم المصافحہ، تمہارے سلام کا تمتع مصافحہ ہے. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے خرائطی کی حدیث ہے. یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور ابو امام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک حدیث میں بوسہ دینے کو بھی مصافحہ قرار دیا گیا ہے. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابن عدی میں انس کی روایت، لیکن ابن عدی نے اسے غیر محفوظ کہا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں کو تبرک کے لیے اور احترام کے طور پر بوسہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا ہے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو کہ بسند حسن ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بارگاہ خداوندی میں میری توبہ قبول ہوئی اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابو بکر ابن المقری فی کتاب الرخص بسند ضعیف. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے سر مبارک اور روئے انور کا بوسہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائیں. آپ نے اجازت دے دی. اس نے سر مبارک اور روئے مبارک کو بوسہ دیا. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے حاکم میں بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت، مگر انہوں نے ہاتھ کے بجائے پاؤں کا ذکر کیا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دونوں رونے لگے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ وضو سے فارغ ہو گئے. وضو کے بعد آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب تک یہ سمجھتا رہا کہ مصافحہ کرنا اجمیوں کا طریقہ ہے. فرمایا، جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ خرائطی مکارم الاخلاق میں یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی اختصار کے ساتھ مروی ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے اذا مر الرجل بالقوم فسلم علیہم فردوا علیہ كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم السلام وإن لم يردوا عليه رد عليه ملا خير منهم والطيب أو قال أفضل
یہ خرائطی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں تو اس کو ان کے مقابلے میں 1 درجہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے انہیں سلام یاد دلایا ہے، اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دیں تو ان سے بہتر اور پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ سلام کے وقت جھکنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھک سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ بعض سے مصافحہ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سفر سے آنے پر معانقہ کرنا اور بوسہ دینا حدیث سے ثابت ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ زید بن حارثہ سفر سے آئے تو آپ نے انہیں بوسہ دیا اور معانقہ فرمایا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ ایک روز آپ نے مجھے تلاش کیا، اتفاق سے میں گھر پر موجود نہیں تھا، معلوم ہوا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت تخت پر جلوہ افروز تھے، آپ نے مجھ سے معانقہ فرمایا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معانقہ مسنون ہے۔ علماء کے احترام میں ان کے سواری کے جانور کی رکاب تھامنا بھی پسندیدہ ہے۔ آثار صحابہ و تابعین میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رکاب تھامی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ آپ کی رکاب پکڑی اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ آپ سوار نہ ہو گئے۔ اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ زید بن ثابت اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے زید بن ثابت کی رکاب تھامنے کی روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بطور تعظیم کسی شخص کے لیے کھڑا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص اس کا طالب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ اپنے لیے کسی شخص کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص ہمیں محبوب نہ تھا، لیکن ہم آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آپ اسے پسند نہیں فرماتے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اذا رأیتمونی فلا تقوموا کما یقوم الاعاجم۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تم مجھے دیکھو تو اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو۔ یہ بھی فرمایا من سرہ ان یمثل لہ الرجال قیاما فلیتوبوا مقعد من النار۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ مجلس کا ذکر آیا تو مجلس میں بیٹھنے کا ادب بھی سن لیجئے۔ فرمایا لا یقم الرجل من مجلس ثم یجلس فیہ ولکن توسعوا وتفسحوا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجلس میں وسعت اور کشادگی پیدا کریں۔ چنانچہ اکابرین سلف اس ممانعت کی بنا پر مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ ان کے پیش نظر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی تھا اذا اخذ القوم مجالسهم فان دعا احد اخاه فاوسع له فلیاته فانما هي کرامة اکرم بها اخوة فان لم يوسع له فلينظر الى اوسع مکان یجدہ فیجلس فی۔ یہ معجم بغوی کی حدیث ہے جس کو ابی شیطہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
اس کو ابی شبیتہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے ہیں اور کوئی شخص اپنے بھائی کو بلائے اور اسے بیٹھنے کی جگہ دے تو اسے یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کی تعظیم کی ہے، اور اگر وہ جگہ نہ دے تو جہاں کشادہ جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو واپس نہ جائے، بلکہ مجلس کے آخر میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے، ایک کو مجلس میں جگہ مل گئی اور وہ بیٹھ گیا، دوسرا مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ ایک تو اللہ کی طرف لو لگائے رہا، اسے اللہ نے جگہ عطا فرمائی، دوسرے نے حیا اختیار کی، اللہ تعالی نے اس سے حیا کی، تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے اس سے اعراض کیا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اب پھر سلام کے موضوع کی طرف واپس چلیے۔ بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جن میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا صحیح نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ کسی شخص نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضائے حاجت میں مشغول ہو اسے سلام نہ کرنا چاہیے۔ سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے اور اس کے لیے متعین الفاظ ہیں، چنانچہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ علیک السلام کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے یہ کہنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن جری بجیمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں مصافحہ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، ما من مسلمین یلتقیان فلیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوئیں اور سلام پیش کیا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون خاتون ہیں؟ عرض کیا گیا، رسول اللہ ام ہانی ہیں۔ آپ نے فرمایا، خوش آمدید ام ہانی۔ 19واں حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرے، ظلم سے اس کا دفاع و اعانت اخوت کے مقتضی کی روح سے واجب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا کہا، کسی تیسرے آدمی نے اس کا دفاع کیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ کأن لہ حجابا من النار، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے تو اس کا یہ عمل دوزخ سے اس کے لیے آڑ ہوگا۔ اس روایت کی تائید ذیل کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا، ما من امری مسلم يرد عن عرض اخیہ الا كان حقا علی اللہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اسے دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پکڑ کریں گے، اور جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت ابن ابی دنیا نے کتاب الصمت میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من حمی ان عرض اخیہ المسلم فی الدنیا بعث اللہ تعالی له ملکا یحمی یوم القیامت من النار۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجیں گے جو دوزخ میں اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں ما من امری مسلم ینصر مسلم فی موضع ينتهز فيه عرضه ويستحل حرمة الأنصر الله تعالى في موت يحب فيه نصره وما من أمر خذل مسلم في موت ينتهك فيه حرمته ألا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته۔ جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ پر مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا متمنی ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل و خوار کرے جس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پر ذلیل کریں گے جہاں وہ اس کی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 20واں حق یہ ہے کہ مسلمان کی چھینک کا جواب دے۔ حدیث میں یہ ہدایت وارد ہے کہ جب کوئی شخص چھینکے تو اسے الحمدللہ علی کل حال یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے کہے۔ چھینکنے والا جواباً یہ دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں علی کل حال نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو اسے الحمدللہ رب العالمین پروردگار عالم کا شکر ہے کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ الفاظ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ جب سننے والا یہ الفاظ کہے تو چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھینکنے والے کے جواب میں الحمدللہ فرمایا اور دوسرے شخص کی چھینک پر خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسرے شخص نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تو خاموش رہا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تسمیت آتس یعنی چھینک کا جواب مسنون ہے، لیکن اس کی ایک حد متعین ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص زکام کی بنا پر مسلسل چھینک رہا ہو اور دوسرا شخص اسی تسلسل کے ساتھ جواب دینے میں مصروف ہو۔ اس سلسلے میں یہ روایت سامنے رکھی جائے اشتمت اخاک ثلاثہ فإن زاد فہو زکام، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے بھائی کی چھینک کا جواب 3 مرتبہ دے، اگر وہ 3 بار سے زائد چھینکے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس صورت میں وہ زکام کا مریض ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک چھینکنے والے کو 3 بار جواب دیا، اس نے چوتھی بار چھینکا تو آپ نے ارشاد فرمایا انکا مسکوم، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سلمہ بن الاکو رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تجھے تو زکام ہو گیا ہے۔ چھینکنے کا ادب یہ ہے کہ پست آواز میں چھینکے اور چھینک کے وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کپڑے سے چہرہ ڈھانپ لے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی نے نقل کی ہے اور اسے منکر بھی کہا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں بھی سالم بن عبداللہ سے مروی ہے، مگر اس کی سند بھی مختلف فی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
چھینک کے جواب کے لیے یرحمکم اللہ کے الفاظ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا موزوں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض یہودی اس توقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینکتے تھے کہ آپ جواب میں یرحمکم اللہ فرمائیں گے، مگر آپ نے جواب میں فرمایا یہدیکم اللہ، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اسے چھینک آئی۔ اس شخص نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یرضی ربنا وبعد ما یرضی والحمدللہ علی کل حال۔ سلام کے بعد آپ نے دریافت فرمایا یہ الفاظ کس شخص نے کہے تھے؟ کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ الفاظ میں نے کہے تھے اور خیر کی نیت سے کہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ جب تم نے یہ الفاظ کہے تو 12 فرشتے دوڑے، ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ ان کلمات کو وہ لکھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس زمانے کی ہوگی جب نماز میں بولنے کی اجازت تھی، بعد میں یہ اجازت منسوخ کر دی گئی۔ ناسخ روایات صحائف ستہ میں موجود ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ چھینک پر اللہ کا شکر ادا کرنا اتباع سنت کی حیثیت سے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن حدیث سے اس کے ایک اور فائدے کا علم ہوتا ہے جو سراسر دنیاوی ہے۔ فرمایا من عطس عنده فسبق الى الحمد لم یشتک خاصرتہ۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کی طرف سبقت کرے تو اسے درد گردہ کی شکایت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں چھینک اور جمائی کا یہ فرق بیان کیا گیا ہے العطاس من اللہ والتثاوب من الشیطان فاذا تثاوب احدکم فلیدع یدہ علی فیہ فاذا قال فإن الشیطان یضحک من جوفہ۔ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی جانب سے۔ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، اس لیے کہ جب آدمی جمائی کے وقت آ کہتا ہے تو شیطان پیٹ میں ہنسا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قضائے حاجت کے دوران چھینک آئے تو اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں دل ہی دل میں ذکر کر لینا چاہیے۔ غالباً ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا منشا بھی یہی ہے کہ زبان سے ذکر نہ کرنا چاہیے، تاہم دل میں اللہ کا نام لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ قریب ہیں کہ سرگوشی کروں یا دور ہیں کہ آواز دوں؟ جواب آیا میں شخص کا جلیس ہوں جو میرا ذکر کرے۔ عرض کیا بعض اوقات ہم اچھی حالت میں نہیں ہوتے، مثلا جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں یا قضائے حاجت میں مشغول ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا ذکر ہر حال میں کرو۔ 21واں حق یہ ہے کہ اگر کسی شری سے واسطہ پڑے تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ ہونا چاہیے اور بدکار کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بدکار ظاہری خوش اخلاقی پر خوش ہو جاتا ہے اور اپنے شر سے نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم بعض لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے لیے نفرت کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ شرانگیز لوگ ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہر داری ہی ضروری ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 24۔ آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 22۔ اب بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول تفسیر کے مطابق سیئہ سے مراد فحش اور ایذا ہے اور حسنہ سے مراد سلام اور وزاداری ہے۔ ایک موقع پر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 251، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ترغیب و ترہیب، حیا اور مدارات کے ذریعے ہٹاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اسے آنے دو، یہ شخص اپنی قوم میں انتہائی برا ہے۔ جب وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اس سے انتہائی نرم لب و لہجے میں گفتگو فرمائی۔ آپ کے رویے سے میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ عزت ہے۔ جب وہ واپس چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ شخص آیا تھا تو آپ نے اسے قوم کا بدترین آدمی کہا تھا، پھر آپ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو فرمائی۔ فرمایا اے عائشہ، قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہوگا جو کسی شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نظر انداز کر دے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ما وقع المرء به عرض فهو له صدقہ، یہ ابو یعلا اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ چیز آدمی کے حق میں صدقہ ہے جسے دے کر وہ اپنی عزت محفوظ رکھے۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ اگرچہ ان بروں کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہو۔ محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند نہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آئے، جن سے خطرہ ہے لیکن جن کی صحبت سے مفر نہیں ہے۔ 22واں حق یہ ہے کہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے حتی الامکان گریز کرے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ میل جول رکھے۔ غریب، مسکین اور یتیم اپنی مفلسی کے باوجود معزز و مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے جسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے بحالت مسکینی زندہ رکھ، بحالت مسکینی موت دے، اور قیامت کے روز مساکین کے زمرے میں اٹھا۔ قاب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم الشان سلطنت کے باوجود جب مسجد میں تشریف لے جاتے اور کسی غریب آدمی کو دیکھتے تو اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے اور یہ فرماتے کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں اگر کوئی لفظ محبوب پسندیدہ تھا تو وہ یہی تھا کہ کوئی شخص انہیں مسکین کہہ کر آواز دے۔ قاب الاحبار یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں باری تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا سے اور تورات میں یا ایھا المساکین سے مخاطب کیا ہے۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ان میں 3 مالداروں کے لیے ہیں، 3 عورتوں کے لیے ہیں اور 1 مساکین اور فقراء کے لیے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے باری تعالی سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ فرمایا یہ دیکھ لیا کرو کہ فقراء اور مساکین تم سے راضی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں بھی راضی ہوں، اور وہ ناراض ہیں تو میں بھی ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم ومجالس الموت قیل وما الموت قال الاغنیاء۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ مردوں کی ہم نشینی سے گریز کرو۔ عرض کیا گیا مردوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا مالدار۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب عظیم کے حضور عرض کیا، الہی میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ جواب آیا، شکستہ حال لوگوں کے پاس۔ ایک حدیث میں ہے، وَلَا تَخْبَطْنَ فَاجَرَ بِنِعْمَتَهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِلَى مَا يَصِيرُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ مِنْ وَرَاءِ طَالِبًا حَثِيثًا۔ یہ تاریخ بخاری اور طبرانی اوسط اور بیہقی کی حدیث ہے، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فاجر کی نعمت پر رشک مت کرو، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے پیچھے تو ایک جلد باز طالب لگا ہوا ہے۔ یتیم کی کفالت کے بڑے فضائل ہیں۔ ذیل میں ہم کچھ روایات پیش کرتے ہیں جن سے علم ہوگا کہ یتیم کی پرورش کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں، من ذم یتیم من ابوینی مسلمین حتی یسنتی فقد وجبت لہ الجنہ۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو مالک ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے کسی ایسے یتیم کو بالغ ہونے تک اپنے پاس رکھا جس کے والدین مسلمان تھے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین وہو یشیر بسبعی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سعد بن سہل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ من وضع یدہ علی راس یتیمی ترحم کانت لہ بکل شعرۃ علیہ یدہ حسنہ۔ جو شخص محبت و شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اسے ہر اس بال کے عوض ایک نیکی ملے گی جس پر اس کا ہاتھ گزرا ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت طبرانی اور احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے سند ضعیف کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں لفظ ترحمہ نہیں ہے، البتہ ابن حبان کی کتاب الضعفاء میں ابن ابی اوفا سے یہ لفظ منقول ہے، رحمت لہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خیر بیت من المسلمین بیت فیہ یتیمی یحسن الی و شربیت المسلمین فیہ یتیم یساء الی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ 23واں حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور اسے مسرت و خوشی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حق بھی بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات منقول ہیں۔ مثلا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ حدیث اس کتاب کے آغاز میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان احدکم مرات اخیہ فَإِذَا رَأَى فِيهِ شَيْئًا فَلْيَمْتَهْ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تم میں سے ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے، یعنی اس کی اصلاح کر دے۔ من قضى لأخيه حاجة فكأنما خدم الله عمره۔ یہ تاریخ بخاری، طبرانی اور خرائطی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر اللہ تعالی کی خدمت یعنی عبادت کی ہے۔ من اقرأ عین مؤمن اقرأ اللہ عینہ یوم القیامہ۔ یہ ابن مبارک کی حدیث ہے اور کتاب الزہد کی۔ جس شخص نے کسی مومن کو آرام پہنچایا اللہ تعالی قیامت کے روز اسے آرام پہنچائے گا۔
لئن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بأصبع أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا الشهرين. یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے چلنا میری اس مسجد میں. آپ نے ہاتھ سے مسجد کی طرف اشارہ کیا. 2 مہینوں کے اعتکاف سے افضل ہے. من فرج عن مغموم او اغاث ملهو فاغفر اللہ له 73 مغفرہ. یہ خرائطی، ابن حبان اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص کسی غمزدہ کا دکھ دور کرے یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے اللہ تعالی اس کی 73 مغفرتیں فرمائیں گے. عدد سے مراد مغفرت کی تاکید ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما فقیل کیف ینصره ظالما قال یمنعه من الظلم. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. عرض کیا گیا ظالم کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر. ان من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على القلب المؤمن او ان يفرج عنه غما او يقضي عنه دينا او يطعمه من جوع. یہ طبرانی صغیر کی اور طبرانی اوسط کی حدیث ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کی جائے اور اس کا غم دور کیا جائے، اس کا قرض ادا کیا جائے، بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے. خصلتان لیس فواقہما شیء من الشر الشرك بالله والضر بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من البر الإيمان بالله والنفع بعباد الله. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسند الفردوس میں ہے، لیکن صاحب مسند الفردوس کے صاحبزادے نے مسند میں اس کی سند نقل نہیں کی ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. 2 عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ خراب عادت کوئی نہیں ہے. ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسری اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. اور 2 عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ اچھی عادت کوئی نہیں ہے. ایک اللہ پر ایمان لانا اور دوسری اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص رات دن میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اسے ابدال کے زمرے میں شامل فرما لیں گے. اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما. اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسودگی نصیب فرما. ایک روز فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. حاضرین مجلس نے رونے کی وجہ پوچھی. فرمایا میں ان لوگوں پر رو رہا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ وہ کل قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ انہوں نے ظلم کیوں کیا تھا. وہ اس کے جواب میں خاموش رہ جائیں گے اور ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. 24واں حق یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرے. عیادت کے آداب یہ ہیں کہ وہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، اس سے کم گفتگو کرے، اظہار ہمدردی اور دعائے صحت میں بخل نہ کرے. اگر اس جگہ کچھ خرابیاں پائی جائیں تو ان پر نگاہ نہ ڈالے. جب عیادت کے لیے جائے اور اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو، آہستہ سے دستک دے. اگر اندر سے یہ پوچھا جائے کہ کون ہے
تو جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ نام بتلائے۔ اگر آواز دینے کی ضرورت پیش آئے تو یہ نہ کہے اے لڑکے، بلکہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے، تاکہ اہل خانہ کو معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی شخص موجود ہے۔ عیادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کرنی چاہیے۔ تمام عیادت المرید ان یدع احدکم یدہ علی جبہۃ او علی یدہ ویسألہ کیفہ وتمام تحیاتک المصافحہ۔ اس روایت کا آخری جز اسی باب میں گزر چکا ہے۔ ترجمہ: مریض کی عیادت کا کمال یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر رکھو اور اس سے معلوم کرو کہ تم کیسے ہو، اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہے۔ مریض کی عیادت ایک بہترین عمل ہے۔ روایات میں اس عمل کو بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من أتى أخاه المسلم عائد أمشي في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح۔ یہ اصحاب سنن اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے، گویا وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ بیٹھ جائے۔ پھر جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت خداوندی اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے صبح کو عیادت کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور شام کو عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اذا عاد الرجل المريض خاض في الرحم فاذا قعد عنده انفس فيها۔ یہ حاکم اور بہقی کی حدیث ہے، جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب آدمی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اذا عاد المسلم اخاه او زاره ناداه منار طبت وطاب ممشاك وطبوات منزل في الجنة۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملنے جاتا ہے تو پکارنے والا اسے آواز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اچھا ہوا، تیرا چلنا عمدہ ہوا اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا۔ اذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظر ما يقوله لا عواده فإنه إذا جاوه حمد الله وإثني عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي على أن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شقيته أن أبدل له لحم خير من لحمه ودم خيره من دمه وأن أكفر عنه سيئاته۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ میرا بندہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو دونوں فرشتے یہ بات جناب الہی تک پہنچاتے ہیں۔ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر بندہ کا حق یہ ہے کہ اگر میں اسے موت دوں تو جنت میں داخل کروں، اور شفا دوں تو اس بیمار گوشت کے بدلے میں اسے دوسرا صحت مند گوشت، اور بیمار خون کے بدلے میں صحت مند خون عطا کروں اور اس کے گناہ معاف کروں۔ مسلمان کا بیمار، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں ابو سعید الخدری سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ بہقی میں ابو ہریرہ کی روایت بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ الفاظ یہ ہیں: اذا ابتلیت عبدی المؤمن فلم یشکنی الی عواده اطلقته من اثاری ثم ابدله لما خیرا من لحه ودما خیرا من دما۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
مسلمان کا بیمار ہونا بھی اس کے حق میں بہتر ہے، بیماری سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے مصیبت نہ سمجھے بلکہ صبر و شکر کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیر یسب من، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ مریض کے حق میں صحت اور شفا یابی کی دعا کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے اور کئی بار یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ یہ طبرانی اور بیہقی اور ابن السنی کی حدیث ہے۔ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے میں تجھے اس برائی مصیبت سے جس میں تو مبتلا ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو ایک ہے، پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیل ہوئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور اس دعا کی تلقین کی، اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک او صبرا علی بنیتک او خروجا من الدنیا الی رحمتک۔ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے صحت عاجلہ عطا کر، یا مصیبت پر صبر کی توفیق دے، یا دنیا سے تیری رحمت کے سائے میں داخل ہونے کی سعادت سے نواز۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 3 دعائیں ہیں، ان میں سے ایک ضرور قبول ہوگی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت ابن ابی الدنیا نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں مریض کا نام مجہول ہے۔ بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیمار کے لیے یہ دعا بھی مستحب ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، میں اس تکلیف سے جس میں مبتلا ہوں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پیٹ کی بیماری ہو جائے تو اس کا تیر بہدف علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے مہر کی کچھ رقم لے کر شہد خریدو اور اسے بارش کے پانی میں ملا کر پی جاؤ، انشاءاللہ یہ دوا تمہارے لیے عمدہ، باعث برکت اور نسخہ شفا ثابت ہوگی۔ قرآن پاک میں ان تینوں چیزوں کا ذکر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ مہر کے متعلق ارشاد ہے، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 4، اور تم اس کو کھاؤ مزادار اور خوشگوار سمجھ کر۔ شہد کے سلسلے میں فرمایا گیا، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 69، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بارش کے پانی کی یہ صفت بیان کی گئی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 9، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ اگر مرض کے آغاز میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ علی کل حال اللہ اکبر کبیرا ان کبریاء ربنا وجلالہ وقدرتہ بکل مکان اللہم ان انت امرتنی لتقبض روحی فی مردی هذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لهم منک الحسنى وباعد من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى۔
یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے، پاک ہے اللہ پروردگار عالم، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں، زیادہ پاک اور بابرکت اللہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے رب کی بڑائی، اس کا جلال، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے میری روح قبض کرنے کے لیے بیمار کیا ہے تو میری روح کو ان ارواح میں شامل فرما جن کے لیے تیری طرف سے پہلے ہی خوبی مقدر ہو چکی ہے، اور مجھے دوزخ سے اس طرح دور رکھ جس طرح تو نے اپنے دوستوں کو دوزخ سے دور رکھا ہے جن کے لیے تیری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔ عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ وہ بے حد مختصر اور ہلکی پھلکی ہو۔ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا مشقت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے عیادت المریض فواق ناقہ، ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مریض کی عیادت اونٹنی کے 2 بار دھار نکالنے کے بقدر وقت کے لیے ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ بہترین عیادت وہ ہے جو ہلکی پھلکی ہو اور جلد ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کی عیادت مسنون ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عیادت 3 دن کے وقفے سے ہونی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے اغبو فی العیادت واربع، یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عیادت وقفہ دے کر کرو اور اس میں نرمی اختیار کرو۔ مریض کے آداب بطور اجمال یہ ہیں کہ وہ صبر کرے، شکایت اور اضطراب کا اظہار کم کرے، باری تعالی کی طرف متوجہ ہو اور دست بدعا رہے، دوا کے استعمال کے بعد دوا کے خالق پر بھروسہ رکھے۔ 25واں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے جنازے کی ہمراہی کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ہمراہ جانے والے کے متعلق ارشاد فرمایا من شیع جنازت فلہ قیرات من الاجر فإن وقف حتی تدفن فلہ قیرتان، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص جنازے کے ہمراہ چلے اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، اور جو شخص تدفین تک قبرستان میں ٹھہرے اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ روایات میں قیرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر دی گئی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا اب تک ہم نے بہت سے قیرات ذخیرہ آخرت کر لیے ہیں۔ جنازے کی ہمراہی پر اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بھائی کے حق کی ادائیگی بھی ہے اور عبرت حاصل کرنا بھی ہے۔ چنانچہ مقہول دمشقی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ چلے چلو ہم بھی آ رہے ہیں، تمہارا جانا تو باعث عبرت ہے، مگر کیا کریں غفلت محیط ہے، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے رہ جانے والے زندگی کی ناپائیداری کا راز نہیں سمجھتے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے چلے خدا کی قسم جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمہارا انجام کیا ہوا ہے میں اس وقت تک بے چین رہوں گا۔ عامش فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس سے تعزیت کریں، اس لیے کہ تمام شرکاء کے رنج و غم کی حالت یکساں رہتی تھی۔ ابراہیم زیارت نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک میت کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، فرمایا تم اپنے لیے رحمت کی دعا کرتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ شخص تو 3 خطروں سے نجات پا چکا ہے، اس نے ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا ہے، موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے اور خاتمے کے خوف سے محفوظ و مامون ہو گیا ہے، اب تمہاری باری ہے، تم ان خطروں سے نجات کی دعا مانگو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت 3 فیرجع 2 ویبقی وأهدى یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقی عملہ،
یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں اور 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں اہل و عیال، مال و دولت اور اعمال۔ ان میں سے مال اور گھر والے واپس ہو جاتے ہیں اور عمل میت کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ 26واں حق یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرے۔ زیارت قبور کا مقصد بھی دعا کرنا اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ قبرستان کا منظر قلب کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت منظر الا والقبر افدع من۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر زیادہ ہولناک ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، ہم بھی رونے لگے۔ میں آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد دریافت فرمایا، تم لوگ کیوں روئے؟ ہم نے عرض کیا، آپ کو دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ گیا۔ فرمایا، یہ آمنہ بنت وہب یعنی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی، اور جب میں نے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو انکار کر دیا گیا۔ اس پر مجھے وہ غم ہوا جو ماں باپ کے لیے اولاد کو ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اختصار کے ساتھ ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت بریدہ سے مسند احمد میں ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، فقام الیہ عمر ففداہ بالاب والام فقال یا رسول اللہ مالک۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، اور فرمایا کرتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ صاحبہ فما بعدہ اليسر فإن لم ینجی منہ فما بعدہ اشد۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ قبر آخرت کی اولین منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پالی تو بعد کے تمام مراحل آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو بعد کے تمام مراحل دشوار ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے سب سے پہلے اس کی قبر یہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا مسکن ہوں، تنہائی، وحشت اور ظلمت کا گھر ہوں۔ یہ چیزیں میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی ہیں، تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، جس دن میں قبر میں اتارا جاؤں گا وہ میری مفلسی کا دن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی، فرمایا، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری آخرت یاد دلاتے ہیں، اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور اہل قبرستان کے لیے دعا اور اپنے لیے عبرت حاصل نہ کرے، وہ اپنے حق میں بھی خیانت کرتا ہے اور مرحومین کے حق میں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب قبور سے ہر شب ایک فرشتہ یہ دریافت کرتا ہے کہ اہل دنیا کا کون سا عمل تمہارے لیے قابل رشک ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، کہ انہیں اعمال خیر کی توفیق میسر ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھے گا اسے وہ جنت کے ایک باغ کی صورت میں ملے گی، اور جو اس سے غفلت کرے گا وہ اس کے لیے دوزخ کا ایک گڑھا ثابت ہوگی۔ ربی بن خیثم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ جب وہ اپنے دل میں سختی محسوس کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے اس میں جا کر لیٹ جاتے اور یہ آیت تلاوت کرتے، ربی ارجعون لعلی اعمل صالحا فی
فیما ترکتو، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 99 اور 100۔ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ اس کے بعد باہر نکل آتے اور فرماتے کہ اے ربی، تو لوٹا دیا گیا ہے، اب تو عمل کر اس سے پہلے کہ پھر وہاں بلا لیا جائے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قبرستان گیا، وہ وہاں کا وحشتناک منظر دیکھ کر رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میمون، یہ میرے آباء و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں، یہ لوگ زندہ تھے تو دنیا کی لذتوں میں شریک تھے، لیکن اب اس ویرانے میں آ پڑے ہیں، کیڑوں نے ان کے جسم چاٹ لیے ہیں اور اب ان کا وجود داستان پارینہ بن چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، میں ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اس نے عیش کیا ہو اور عذاب الہی سے محفوظ رہا ہو۔ جنازے کی مشائیت کے آداب یہ ہیں کہ خوف طاری رکھے، خاموش رہے، میت کے حال پر نظر رکھے، اپنی موت کے متعلق سوچے اور اس کے لیے تیاری کی فکر کرے، جنازے کے قریب ہو کر چلے، جنازے کو جلدی لے جانا سنت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسرعوا بالجنازہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ان آداب کی تفصیل تھی جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے دوران ملحوظ رہنے چاہئیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ آداب ہیں جو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی کو حقیر سمجھنا ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اور تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو۔ پھر اگر کوئی شخص گناہ گار ہے تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ بھی فسق کی حالت پر ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور تمہاری حالت اس کی حالت کے مطابق ہو جائے۔ کسی کو دنیاوی شان و شوقت کے نقطۂ نظر سے بچشم تعظیم نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہے، دنیا کی تمام چیزیں حقیر ہیں۔ اہل دنیا کی تعظیم کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دنیا کو حقیر نہیں سمجھتے، اس طرح تم بھی اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اہل دنیا سے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین مت دو، اس طرح تم ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں دنیا کا کچھ حصہ مل بھی گیا تو یقیناً وہ تمہارے دین کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہوگا جسے تم نے بطور عوض انہیں دیا ہے۔ ان سے کھلی دشمنی بھی نہ رکھو، ایسے لوگوں کی دشمنی جلد ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہوں تو اسے برا سمجھو اور ان پر رحمت کی نظر ڈالو کہ بیچارے ان گناہوں کی وجہ سے باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں اپنی عقبہ برباد کر رہے ہیں۔ ان کی یہی سزا بہت ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ تم ان سے عداوت رکھو؟ اگر وہ تم سے محبت کا اظہار کریں، تمہاری تعریف و توصیف کریں اور تم سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں تو مطمئن ہو کر نہ بیٹھو۔ ایسے لوگوں کی محبت اور تعریف و توصیف حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ 100 میں سے ایک ہی ایسا ملے گا جس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہوگی۔ ایسے لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت بھی نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے سپرد کر دے گا۔ یہ خواہش بھی مت رکھو کہ جس طرح وہ ظاہر میں تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں تمہاری عدم موجودگی میں بھی اسی طرح پیش آئیں گے، یہ طمع کاذب ہے۔ اب ایسے لوگ کہاں جو غیب و شہود میں یکساں معاملہ کریں۔ ان لوگوں کی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی حرص بھی نہ کرو کہ ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اگر تم ان سے مستغنی ہو تب بھی غرور مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا ضرورت مند بنا دے اور تمہارا سارا غرور خاک میں مل جائے۔
اگر کسی سے کوئی درخواست کرو اور وہ منظور کر لے تو اس کا احسان سمجھو اور شکریہ ادا کرو، منظور نہ کرے تو اس پر عتاب مت کرو، وہ شخص تمہارا دشمن ہو جائے گا اور تم دشواری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایسے شخص کو نصیحت نہ کرو جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اگر زیادہ ضروری ہو تو اشارے کنائے سے کام چلا لو اور عام پیرایا بیان رکھو، یہ مت ظاہر کرو کہ تم اسے نصیحت کر رہے ہو۔ اگر لوگ تمہاری عزت کریں تو خداوند قدوس کا شکر ادا کرو کہ اس نے لوگوں کے قلوب تمہارے لیے مسخر کر دیے، اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ تمہیں کوئی ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اپنے آپ کو انتقام کی فکر میں مشغول مت کرو ورنہ نقصان زیادہ ہوگا اور عمر جیسی گراں مایہ چیز خامخواہ ضائع ہوگی۔ اگر کوئی شخص تمہاری عزت نہ کرے تو اس سے یہ مت کہو کہ تو میری قدر و منزلت اور حیثیت سے ناواقف ہے، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اگر تم اعزاز و اکرام کے مستحق ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری قدر و منزلت ضرور پیدا کرتا، اس لیے کہ دلوں میں محبت اور نفرت پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ان لوگوں میں اس طرح رہو کہ حق بات سنو اور باطل سے اپنے کان بند رکھو۔ عام لوگوں کی محبت سے گریزاں رہو کہ یہ لوگ خطاؤں سے درگزر نہیں کرتے، عیب پوشی نہیں کرتے، معمولی باتوں پر احتساب کرتے ہیں، ہر حال میں حسد کرتے ہیں، خود انصاف نہیں کرتے لیکن دوسروں سے انصاف کے طالب رہتے ہیں، بھول چوک پر بھی مواخذہ کرتے ہیں، بھائیوں کو چغل خوری، کذب بیانی اور الزام تراشی کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ ان کی صحبت سخت نقصان کا باعث ہے، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں خوشامدانہ کلمات کا ورد کرتی ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ان کا غصہ مضر ہے اسی طرح ان کی خوشنودی بھی نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن خباثتوں سے پر ہے، غلط فہمیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں، تمہاری پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، دوستوں سے حاسدانہ جذبہ رکھتے ہیں، ان کی برائیوں اور کوتاہیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں تاکہ قطع تعلق کے بعد ان کا حوالہ دیا جائے۔ جب تک کسی شخص کو اچھی طرح آزما نہ لو اور اسے خوب ٹھوک بجا کر دیکھ نہ لو اس پر اعتماد مت کرو۔ آزمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شخص کے ساتھ چند روز ایک جگہ یا ایک مکان میں رہو، اس کے ساتھ سفر کرو یا اس سے مالی معاملات کرو، غربت اور مالداری میں اس کے برتاؤ پر نظر رکھو۔ اگر ان امور میں تم اسے بہتر تصور کرو تو یہ دیکھو کہ وہ شخص عمر میں تم سے بڑا ہے یا چھوٹا یا برابر۔ اگر بڑا ہے تو اسے باپ کے برابر سمجھے، چھوٹا ہو تو بیٹا تصور کرو، ہم عمر ہو تو اسے اپنا بھائی اور دوست بناؤ۔